السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ہمارے ملک میں حجاب کے تعلق سے مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان حجاب کے تعلق سے بحث چل رہی ہے۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم حجاب کے تعلق سے اسلامی نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حجاب کیا ہے؟ حجاب یہ ایک اضافی کپڑا جسے ایک عورت اپنا تن بدن ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی نظریں اس کے جسم پر اور اس کے جسم کے اعضاء پر نہ پڑ سکیں۔ اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اسے الگ الگ ناموں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ الگ الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ اگلا سوال، حجاب کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جو ظاہر ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے دوپٹے کو، اپنے کپڑے کو اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں۔ حجاب یہ اللہ کا حکم ہے۔ حجاب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اگلا سوال، حجاب کا مقصد یہ ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے کہا کہ حجاب کا استعمال کرنے سے مرد کا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور عورت کا دل بھی پاکیزہ اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حجاب کا ایک اور مقصد اللہ نے بیان کیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ حجاب اس لیے، جلباب اس لیے، پردہ اس لیے، جسم کی حفاظت اس لیے تاکہ وہ عورت پہچان لی جائے اور پھر اس کو تکلیف نہ دی جائے، یہ سوچ کر کے کہ یہ باحیا خاتون ہے، باحجاب خاتون ہے، معزز اور شریف خاتون ہے، لہٰذا اسے پریشان نہیں کیا جائے گا۔ حجاب کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جنہیں اب نکاح کی حاجت نہیں ہے، جنہیں اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے دل میں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں پاتی ہیں کہ اب وہ نکاح کریں، تو ایسے عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا حجاب رکھ دیں بغیر زیب و زینت کے، بغیر خوبصورتی کو ظاہر کیے ہوئے، بغیر میک اپ کیے ہوئے۔ یعنی اگر بغیر میک اپ کے ایسی عورت اپنا چہرہ یا حجاب وہ نہیں کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ نے آگے کیا کہا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ اگر وہ پھر بھی حجاب کا استعمال کرے، پردہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حجاب کی اہمیت ہے کہ ایک ایسی عورت جو اب نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہے، جس کے دل میں اس طرح کی امیدیں پنپتی نہیں ہیں، اس عورت کو بھی اللہ نے اس بات کی نصیحت کی کہ اگر وہ عورت بھی حجاب اور پردے کا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حجاب ہر ایک عورت کی فطری ضرورت ہے، یعنی فطرت، نیچر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک عورت، خواہ وہ کسی بھی دھرم کی ماننے والی ہو، وہ پردے میں رہے، وہ حجاب میں رہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے، پردے کے اندر رکھے۔ اور اگر وہ عورت مسلمان ہو تو اس پر اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجاب اور پردہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے حجاب اور پردے کا استعمال کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگلی بات، حجاب یہ اللہ کا حکم ہے جیسا کہ ہم نے کہا، اور جو حکم اللہ کا ہو
جو بات اللہ کی ہو، جو نصیحت اللہ کی ہو، اس میں بندوں کے لیے خیر ہے، اس میں بندوں کے لیے بھلائی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اللہ حکیم ہے، اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اس نے حجاب کا حکم دیا ہے، مطلب کہ حجاب میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے اچھائیاں پوشیدہ ہیں۔ اور ہاں ایک بات، جس کو ماننا ہو وہ بات سن کر مان لیتا ہے، وہ ایک دلیل سے بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کو نہ ماننا ہو، جس کی فطرت میں اس طرح کی شرپسندی ہو، اس طرح کی غلط ذہنیت کا وہ مالک ہو، جس کو نہ ماننا ہو، تو وہ آسمان میں بھی کیڑے نکال لیتا ہے۔ اس کے سامنے آپ دلیلوں کا انبار لگا دیں، اس کے سامنے پیار اور محبت سے باتیں کر لیں، پھر بھی وہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخری بات، جب تم نے آدھے ادھورے کپڑے میں لڑکیوں کو اپنے جسم کی نمائش کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور تم اس پر پابندی کا مطالبہ نہیں کرتے ہو، اور تمہارے دل میں اس طرح کا کوئی خیال جنم نہیں لیتا ہے کہ ایسی عورتوں پر پابندی لگائی جائے، تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ حجاب پر تم پابندی کا مطالبہ کرو اور بے حیائی کی، بے شرمی کی اور ننگے پن کی کھلی اجازت دے رکھو؟ یاد رکھو کہ اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کی کوشش کی، سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں اللہ کہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی، بدکاری، بے حیائی، برائی پھیلے، تو وہ لوگ سنیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ پھر آیت کا آخری ٹکڑا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لیے کس چیز میں بہتری ہے۔ لہٰذا جو اللہ نے حکم دیا اسی پر رہنے میں بھلائی ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے اسی پر باقی رہنا چاہیے۔ حجاب یہ ایک عورت کی فطری ضرورت ہے، لہٰذا حجاب پر پابندی کا مطالبہ کرنا یہ سراسر غلط ذہنیت اور یہ سراسر شرپسندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اپنی خواتین کو بھی آپ اس بات کی تاکید کریں کہ وہ حجاب اور پردے کا استعمال کریں، اس لیے کہ اسی میں ان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔